اس کے علاوہ جودھپور کا راجہ مالدیو تھا۔ گجرات سے بھی خطرہ اٹھ سکتا تھا، لیکن گجرات میں ان دنوں ایک طرح کی خانہ جنگی شروع تھی، لہٰذا گجرات سے فی الفور کسی قسم کا کوئی خطرہ اور خدشہ نہیں تھا۔ دہلی سے نکل کر ستلج کو عبور کر کے پنجاب میں شیر شاہ فی الفور داخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اگر شیر شاہ سوری فوراً ہی ستلج کے پار اپنے لشکر کو لے جاتا تو مغل ذاتی تحفظ کے لیے متحد ہو کر شیر شاہ سوری کے خلاف اس طرح لڑتے جیسے چیتا گھر جانے پر عاجز ہو کے لڑتا ہے۔ شیر شاہ سوری بڑے صبر اور تحمل سے کام لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مغلوں میں اتحاد اور اتفاق تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پھر نا اتفاقی اور نفاق کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کے حکمران کی حیثیت سے دہلی میں داخل ہونا شیر شاہ سوری کے لیے گویا کم سنی کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ دہلی جو کبھی اس کی ذاتی جائیداد سہسرام سے بہت دور تھی، اب وہی دہلی شیر شاہ کے قدموں میں تھی۔ یہ شیر شاہ سوری کی ڈھلتی عمر کی آخری بہار تھی، حالانکہ اس کی سیاسی زندگی کا اوج کمال تھا۔ جب شیر شاہ سوری دہلی میں داخل ہوا تو دارالسلطنت نے اپنے آقا کی اس تبدیلی پر جشن منایا۔ شیر شاہ سوری جب اپنے لشکر کے ساتھ دہلی میں داخل ہوا تو دہلی کی ایک بڑھیا نے یہ کہہ کر دہلی کے ہر فرد کے جذبات کی ترجمانی کر دی کہ آخر دہلی کو اپنا شاہر مل گیا۔ اس بڑھیا نے شیر شاہ سوری کی شان میں یہ الفاظ اس کے پس پشت کہے۔ اس صدی کی اس ضعیفہ کے دماغ میں شاہر کی تصویر موجودہ زمانے کے کسی نمائشی شاہر کی نہیں بلکہ قرون وسطیٰ کے زبردست شاہر کی تھی، جو اپنے عورت کی حفاظت کرتا تھا، پرورش کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ چابک سے مرمت بھی کرتا تھا۔ تصویر ایک ایسے شوہر کی تھی، خواہ وہ جوان ہو یا سن رسیدہ، خوبصورت ہو یا کہ کریہ صورت، لیکن منصف مزاج ہو۔ لہٰذا اگر دہلی نے شیر شاہ سوری کی آمد پر جشن منایا، شیر شاہ سوری کی تعریف کی، اسے پسند کیا، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ دہلی کے لوگ شیر شاہ سوری کی سیرت سے پہلے ہی واقف تھے۔ انہیں امید تھی کہ شیر شاہ سوری دہلی کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہی کام کرے گا۔ شیر شاہ سوری کے دہلی میں دخول کے وقت دہلی کے شاعر اعظم جائسی نے بھی شیر شاہ کو اپنی ہندی شاعری میں بہترین خراج تحسین پیش کیا۔ گو اعظم جائسی شیر شاہ سوری کا درباری شاعر نہ تھا اور وہ دنیاوی سرپرستی سے بے نیاز تھا، لیکن اس نے شیر شاہ کو منصف مزاج، سخت، جلیل القدر حکمران بتایا ہے۔ جائسی کے ان الفاظ میں گویا ہندوستان کی روح گھولتی ہے۔ وہ شیر شاہ سوری کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتا ہے، بادشاہ تم جگت گئے، جگت تمہارا محتاج۔ جائسی شیر شاہ سوری کے لیے ایسا ہی عظیم اور اعلیٰ شاعر ثابت ہوا جیسا آنے والے دور میں اکبر کو تلسی داس جیسا عظیم اور بے مثل شاعر نصیب ہوا۔ بہرحال شیر شاہ سوری نے اکبر کے لیے شہرت و عظمت کی بنیاد ڈالی۔ اسی طرح جائسی نے بھی تلسی داس کے لیے اودھی بولی میں شعر و شاعری کا راستہ صاف کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنے والے زمانے میں ہندی زبان پر اودھی زبان کا غلبہ ہوا۔ دوسرے جانب خواص خان اور برہم جیت مغلوں کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ خواص خان اور برہم جیت کے آگے آگے ان گنت مغل گھرانے دوابہ، آگرہ اور دہلی چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ مغل بیچارے روپوش بھی نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ ہندوستان میں وہ تو اجنبی تھے ہی، دوسرے ان کی شکل و شباہت بھی عجیب تھی۔ وہ اپنی منفرد قسم کی داڑھی اور اندر کو دھسی ہوئی آنکھوں سے پہچانے جاتے تھے، لہٰذا اسی بنا پر انہیں خطرہ تھا کہ وہ پکڑے جائیں گے اور دھر لیے جائیں گے۔ گروہ در گروہ یہ منگول یعنی مغل مختلف شہروں اور قصبوں سے نکلتے ہوئے بھاگے۔ ان میں سے اکثر نے راجپوتانہ کا رخ کیا۔ کچھ لوگ ہمایوں کے بھائی ہندال کے قافلے میں جا ملے، جو مغل بیگمات کو الور کے راستے لاہور کی طرف لے جا رہا تھا۔ لاہور کی طرف جانے کے لیے مرزا ہندال نے وہ راستہ اختیار کیا جو آگرہ اور الور کے درمیان جاٹوں کے راستے سے ہو کر جاتا تھا اور جنگلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس سفر میں وحشی اور لٹیرے جاٹوں نے مرزا ہندال پر حملہ کر دیا، پر مرزا ہندال نے ان کے ساتھ ایسا مقابلہ کیا، اس قدر جانفشانی کے ساتھ جوابی حملہ کیا کہ انہیں کھدیڑ کر رکھ دیا۔ ان جاٹوں اور راجپوتوں کا خاتمہ کرنے کے بعد مرزا ہندال تیزی سے لاہور کی طرف بڑھا۔ دوسری جانب ہمایوں بھی اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ ریواڑی پہنچا۔ ریواڑی رک کر کچھ دن اس نے سوچ و بچار کیا، اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی اپنے بھائی مرزا ہندال کے پیچھے پیچھے لاہور کا رخ کرے گا۔ ریواڑی سے لاہور جانے کے لیے ہمایوں رہتک کی طرف چل دیا۔ رہتک دہلی سے 44 میل مغرب میں ہے اور ہمایوں مئی کے مہینے میں وہاں پہنچ گیا۔ رہتک ہمایوں کے تسلط میں نہیں تھا بلکہ صوبہ ہریانہ کا ایک حصہ تھا، جسے ہمایوں نے شہنشاہ کی حیثیت سے ایک قصیدے کے انعام میں اپنے بھائی مرزا کامران کو بخش دیا تھا۔ ہمایوں جب اپنے لشکر کے ساتھ رہتک پہنچا تو اسے امید تھی کہ رہتک چونکہ اس کے بھائی کامران کا علاقہ ہے لہٰذا لوگ اس کا بہترین استقبال کریں گے، لیکن اسے تعجب ہوا کہ رہتک کے لوگوں نے ہمایوں کے قریب آنے پر شہر میں داخل نہ ہونے دیا اور شہر پناہ کا دروازہ بند کر لیا۔
اپنے لشکر کے ساتھ ہمایوں نے رہتک کے باہر پڑاؤ کر لیا۔ اسی پڑاؤ کے دوران ہمایوں کا بھائی مرزا ہندال بھی الور سے رہتک پہنچ گیا تھا۔ رہتک کے لوگوں کا رد عمل دیکھتے ہوئے ہمایوں کے لشکر نے شہر پر حملہ کر دیا اور شہر کے محافظ دستے کو قابو کر کے شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس حملے کا منشا یہ نہ تھا کہ ہمایوں اس شہر میں ٹھہرنا چاہتا تھا، بلکہ یہ اس نے اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے کیا تھا۔ رہتک میں چند روز قیام کرنے کے بعد ہمایوں نے یہاں سے کوچ کیا اور سرہند کی طرف روانہ ہوا۔ ہمایوں روزانہ 20 یا 25 میل کا سفر طے کرتا ہوا سرہند پہنچا۔ سرہند جانے کے لیے اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو سمانا اور پٹیالہ سے گزرتا ہے۔ کچھ روز اپنے لشکر کے ساتھ ہمایوں نے سرہند میں بھی قیام کیا۔ اس کے بعد اس نے یہاں سے بھی کوچ کیا۔ اپنے بھائی مرزا ہندال کو اس نے ستلج کے کنارے اس کے لشکر کے ساتھ متعین کیا تاکہ خواص خان اس پر حملہ آور نہ ہو جائے، اس لیے کہ ہمایوں کو خبر ہو چکی تھی کہ شیر شاہ سوری نے خواص خان کو تاکید کر رکھی تھی کہ ہمایوں کا صرف تعاقب کرنا ہے، اس پر حملہ آور نہیں ہونا ہے۔ اپنے بھائی مرزا ہندال کو حفاظت کے لیے دریائے ستلج کے کنارے گھات میں بٹھانے کے بعد ہمایوں نے بے فکر ہو کر دریائے ستلج کو عبور کیا اور جالندھر جا پہنچا۔ یہاں اس نے قیام کیا اور دریائے بیاس کے کنارے اپنے بھائی مرزا ہندال کا انتظار کرنے لگا۔ اپنے لشکر کے ساتھ لگاتار سفر کرتے ہوئے شیر شاہ سوری لاہور پہنچ گیا۔ لاہور شہر ان دنوں عجیب حالت میں تھا۔ چاروں طرف سے مغل ٹوٹ کر لاہور میں جمع ہو رہے تھے۔ لاہور شہر ایک قسم کے شرنارتھیوں کا پراگندہ کیمپ بن گیا تھا۔ ہر مغل دوست دشمن، اعلی و ادنا، محرم و نامحرم حواس باختہ لاہور کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مرزا عسکری اور مرزا کامران جو ماضی میں ہمایوں کے ساتھ ناراض ہو گئے تھے، وہ بھی اپنے اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ ہمایوں سے لاہور میں آن ملے۔ ہمایوں اور اس کے بھائیوں کے لاہور پہنچنے پر فضا کچھ بدلی دکھائی دینے لگی۔ ہمایوں اور اس کے بھائی جو اس سے پہلے ایک دوسرے سے جدا اور متنفر تھے، لگتا تھا حالات نے ان میں اتفاق اور یکجہتی پیدا کر دی ہے۔ لاہور پہنچ کر ہر شخص صلح اور مصالحت کی بات کرنے لگا۔ ان حالات میں ہمایوں کے لاہور پہنچنے کے ایک ہفتے بعد ہمایوں کی صدارت میں رشتہ یگانگت اور یکجہتی کو مضبوط کرنے کے لیے مغلوں کا ایک جلسہ ہوا۔ ہمایوں نے اپنے شاہی اختیارات اس مجلس کے حوالے کر دیے۔ اس جلسے کی کارروائی کا بھی عجیب منظر تھا۔ مغلوں کا یہ جلسہ پٹھان جرگے کی طرح نہیں تھا جس کا فیصلہ ہر خاص و عام پر لازم ہوتا تھا، خواہ وہ اس فیصلے سے متفق ہو یا نہ ہو۔ جلسے کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ایک تذکرہ یعنی اتفاق و اتحاد کا عہد نامہ تحریر کیا گیا، جس پر تمام مغل سرداروں اور ہمایوں کے علاوہ ہمایوں کے بھائیوں نے بھی دستخط کیے۔ اس کے بعد اس مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے ہمایوں نے اپنا خطبہ پیش کیا۔ اس خطبے کا لب لباب یہ تھا کہ مغلوں کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں زک اٹھانے کے بعد آپس میں باہمی اتحاد اور اتفاق کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہمایوں نے اپنی تقریر ختم کی۔ ہمایوں کے بھائیوں اور دوسرے سالاروں میں وہی پرانی نا اتفاقی اود کرائی۔ سب کی زبانیں کھل گئیں اور ہر شخص یہ چاہنے لگا کہ مجلس میں اس کی تجویز کو سامنے رکھا جائے اور اسے اہمیت دی جائے اور لوگ اس کی بات کو تسلیم کریں۔ جب ہمایوں کے بھائی مرزا کامران نے یہ تجویز پیش کی کہ وہ خاندان کی سب بیگمات کو کابل چھوڑائے اور وہاں سے ایک لشکر لے کر واپس آئے، اس عرصے میں ہمایوں اور تمام مغل سردار اپنے اپنے لشکر کے ساتھ کسی پہاڑی پناہ گاہ میں انتظار کریں۔ مرزا کامران کی اس تجویز کی سب نے پرزور مخالفت کی۔ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ بیگمات کو مردوں سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اس پر مرزا ہندال نے ہندوستان کو دوبارہ فتح کرنے کی قابل تعریف تجویز پیش کی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ شیر شاہ سے لڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا جائے۔ سب سے پہلے سندھ کو فتح کر کے کچھ کے راستے گجرات پر قبضہ کر لیا جائے، وہیں تب تک انتظار کیا جائے جب تک کہ حملہ کرنے کا کوئی اچھا موقع ہاتھ نہیں آتا۔ ہمایوں کے ایک اور دستے راست مرزا حیدر نے یہ تجویز پیش کی کہ کشمیر میں وہ لوگ جو ان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہیں اور جنہیں کشمیری غدار کہتے ہیں، ان کی مدد سے کشمیر فتح کرنے کا فیصلہ کیا جائے تاکہ بوقت ضرورت سب مغل وہاں پناہ لے سکیں۔ اس نے کہا کہ تمام مغل سرداروں کو سارنگ سے لے کر سرہند تک پہاڑی دروں پر قبضہ کر لینا چاہیے اور وہیں سکونت اختیار کر لینی چاہیے۔ شیر شاہ سوری کو اس پہاڑی علاقے تک پہنچنے میں 4 ماہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ وہ اس خطے میں اپنی توپیں بھی نہ لا سکے گا جو اس کا خاص ہتھیار ہیں، جبکہ شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرنے کے لیے مغلوں کو کچھ عرصہ سکون سے تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہمایوں کے بھائی مرزا کامران نے اس تجویز کو ناقابل عمل بتایا اور کہا کہ اس سے 2 لاکھ خاندان تباہ ہو جائیں گے۔ ادھر مرزا ہندال سندھ فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، ادھر مرزا عسکری اپنے بھائی مرزا کامران کی رائے سے اتفاق رکھتا تھا، جبکہ خود ہمایوں کو اپنے دستے راست مرزا حیدر کی تجویز پسند تھی۔ بہرحال
کافی تو تو میں کے بعد یہ اجلاس ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہمایوں اور دوسرے مغل سرداروں کے درمیان پہلے سے بھی زیادہ دل شکنی اور اختلافات پیدا ہو گئے۔ ہر فرد اپنا راستہ تلاش کرنے لگا۔ اس موقع پر ہمایوں کا اپنے بھائیوں اور دیگر سالاروں پر رعب ختم ہو گیا، جس کی بنا پر وہ اور بھی زیادہ غمزدہ اور ناشاد ہو کر رہ گیا۔ ان حالات میں ہمایوں نے شیر شاہ سوری کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے آخری کوشش کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اس کام کے لیے مظفر بیگ ترکمان اور قاضی عبداللہ کو چنا۔ دونوں کو ہمایوں نے شیر شاہ سوری کی طرف روانہ کیا اور شیر شاہ سوری کو اس نے یہ پیغام بھجوایا کہ شیر شاہ سوری ہمایوں کے لیے کم از کم سرہند کے پار پنجاب کا علاقہ چھوڑ دے۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے قاصدوں کی بات کو بڑے غور، بڑے صبر اور تحمل سے سنا اور کچھ دیر تک ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی۔ آخر شیر شاہ سوری نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے ہمایوں کو پیغام بھجوایا کہ میں نے تمہارے لیے کابل چھوڑ دیا ہے، وہیں چلے جاؤ۔ شیر شاہ سوری کے اس جواب سے ہمایوں کو بے حد مایوسی ہوئی، لہٰذا اس نے لاہور سے کوچ کرنے کا عزم کر لیا اور ہمایوں نے یہ فیصلہ کیا تو ہر چہار سو حشر برپا ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے اپنے مکانوں اور فرنیچر کو جہاں تھا وہیں چھوڑا اور جیسے بھی بن سکا نقدی ہاتھ میں لے لی اور ہمایوں کے ساتھ ہو لیے۔ آخر اکتوبر کے مہینے میں تقریباً 2 لاکھ مغلوں پر مشتمل ایک قافلہ طوفانی انداز میں دریائے راوی کو پار کر کے مغرب کی سمت بے سر و سامانی کی حالت میں روانہ ہوا۔ یہ سما نہایت ہی دردناک اور رقت آمیز تھا۔ ہمایوں کا سوتیلا بھائی کامران مرزا ایسے وقت میں بھی بدتینتی اور کمظرفی سے باز نہ آیا اور سب کچھ برباد ہونے کے بعد بھی وہ اپنے سفلا پن سے چپکا رہا۔ چناب کے کنارے پر پہنچنے کے بعد وہ اپنے لشکریوں اور متوسلین کو لے کر ہمایوں سے علیحدہ ہو گیا اور تیزی سے بھیڑا کی جانب بڑھا۔ بھیڑا ان دنوں ایک انتہائی اہم شہر تھا اور یہاں سے 3 سڑکیں مختلف سمتوں کو جاتی تھی۔ ایک پشاور سے گزرتی ہوئی کابل کو جاتی تھی، دوسری جنوب سے ہوتی ہوئی کوہاٹ کے علاقے کی طرف نکل گئی تھی اور تیسری کشمیر کی جنوبی سرحد تک پہنچتی تھی۔ اس سفر کے دوران تک ہمایوں کوئی آخری فیصلہ نہیں کر پایا تھا، اگرچہ اس نے ان خیالات کا اظہار کیا کہ وہ لاہور سے نکل کر بدخشاں کا رخ کرنا چاہتا ہے، یہ شبہ کر کے کہ وہ کہیں کابل پر قابض نہ ہو جائے۔ کامران نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی۔ ہمایوں اپنے بھائی کے شبے کو تاڑ گیا، پھر اس نے اس بات کا کبھی ذکر نہیں کیا۔ وہ بابر کی ایسی نیک تینت اولاد تھا کہ اس کو یہ گوارا نہ تھا کہ جو کچھ اس کے والد نے اس کے چھوٹے بھائی کو دیا تھا وہ اس کو چھین لے۔ وہ اتنا ایماندار تھا کہ جو دستے راست سے ایک بار دے چکا تھا اس کو لینے کی کبھی سوچتا بھی نہ تھا۔ مگر ہمایوں سے متعلق کامران کا باطن شبہات سے پر تھا۔ کامران ہمایوں سے کچھ ہی روز قبل بھیڑا پہنچا تھا۔ ہمایوں نے بھی بھیڑا پہنچ کر کشمیر کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے اپنے کچھ آدمی کشمیر میں بھی اپنے حق میں حالات درست کرنے کے لیے روانہ کیے اور انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ پونچھ کے مقام پر جا کر اس کا انتظار کریں۔ ہمایوں کے بھائی کامران مرزا نے ہمایوں کے ان آدمیوں کو قتل کر دیا اور اس طرح کامران نے ہمایوں کے کشمیر جانے کی تدبیر کو بھی ناکام بنا دیا۔ ہمایوں کو جب اپنے ساتھیوں کے قتل کی خبر ہوئی تو اسے بڑا دکھ ہوا، اس سے اسے اپنی توہین کا بھی احساس ہوا۔ اس موقع پر ہمایوں کے ساتھی طیش میں آ گئے اور ان میں سے کچھ نے کامران کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگر ہمایوں نے اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ برادرانہ بلکہ پدرانہ سلوک نہ کیا ہوتا تو ایسے نازک موقع پر ہمایوں کی حالت ایسی ناگفتہ نہ ہوتی۔ بھائیوں کے اس رویے سے اور باہمی جھگڑوں کے باعث ہمایوں بہت پست ہمت ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ ابھی تک تذبذب کی حالت میں تھا۔ کامران کے متعلق ہمایوں کے نرم رویے اور پس و پیش نے ہمایوں کے دوسرے بھائی مرزا ہندال اور چچا ناصر مرزا کے صبر کو لبریز کر دیا تھا۔ بالآخر ہمایوں ان کی تجویز مان کر بادل ناخواستہ کابل جانے کو تیار تھا۔ اس مقصد کے لیے ہمایوں نے جہلم کے مشرقی کنارے سے ہوتے ہوئے جنوب کی سمت کوچ کر دیا۔ کچھ منزلوں تک مرزا ہندال ناصر مرزا نے ہمایوں کا ساتھ دیا۔ بعد ازاں شاید بے مروتی کے جذبے سے سرشار ہو کر دونوں علیحدہ ہو گئے۔ اسی اثنا میں ہمایوں کو یہ خبر پہنچی کہ شیر شاہ سوری کا ایک لشکر اس کے تعاقب میں لگا ہوا ہے۔ ان حالات میں ہمایوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہا کہ وہ مغرب کی سمت بھاگے اور دریائے جہلم عبور کر کے اس پار چلا جائے۔ اپنے بھائیوں اور چچا کی بے وفائی سے تنگ آ کر آخر وہ خوشاب کی طرف بڑی تیزی سے روانہ ہوا۔ خوشاب بھیڑا سے جنوب مغرب میں 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ ہمایوں شاید خوشاب پہنچ کر اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا بھائی کامران بھی بڑی تیزی سے خوشاب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کامران ہمایوں سے 2-1 روز قبل ہی خوشاب پہنچ گیا۔ یہاں ہمایوں سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی، مگر ان کی کشیدہ خاطری اور بھی زیادہ ہو گئی اور کامران کی بدتینتی صاف سامنے آ گئی۔
سندھ نہ جا کر ہمایوں جو مغرب کی طرف مڑا تھا، اس سے کامران کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمایوں نے کہیں سندھ کی بجائے کابل کا رخ نہ کر لیا ہو اور کابل اور قندھار پر قبضہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، کیونکہ کابل اور قندھار کامران کی عملداری میں تھے۔ ان خیالات کے تحت کامران نے ہمایوں کو اور ذلیل کرنا چاہا۔ اس موقع پر اس نے شاہی لقب اختیار کر لیا اور اپنے نام کا خطبہ بھی خوشاب میں پڑھوایا۔ اسی دوران انہیں یہ خبریں ملیں کہ شیر شاہ سوری ان کے پیچھے لگ گیا ہے، لہٰذا دونوں خوشاب سے نکل کر دریائے سندھ کی طرف بھاگے، یہاں تک کہ وہ ایک تنگ درے کے پاس پہنچ گئے۔ یہ درہ خوشاب میں نمک کی پہاڑیوں کے اندر تھا۔ اس درے سے دو جانب سڑکیں جاتی تھیں، ایک جنوب میں ملتان کو، دوسری کوہاٹ سے ہوتی ہوئی کابل کو۔ اب کامران کو یہ شک ہوا کہ اگر ہمایوں کی فوج درے میں پہلے داخل ہو گئی تو اس کو درے کے پاس رکنا پڑے گا، اور ممکن ہے کہ ہمایوں کابل کا ارادہ کرے اور کوہاٹ کے علاقے کے بیچ سے ہوتا ہوا کابل پر قبضہ کر لے۔ مگر یہ خیال تو ہمایوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھر بھی یہ فیصلہ کرنے کے لیے کون پہلے درے پہنچ کر اسے پار کرے، دونوں میں گفت و شنید ہوئی۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو تلواریں بے نیام ہو گئیں۔ ہمایوں کے لیے تو سبقت کا سوال یوں تھا کہ وہ عمر میں کامران سے بڑا تھا اور پھر بادشاہ بھی تھا۔ ادب کا بھی یہ تقاضا تھا کہ وہ درے میں پہلے داخل ہو۔ ہمایوں ویسے بھی بڑا خوددار تھا، اپنی مصیبت میں اس کو اپنی خودداری کا بڑا لحاظ تھا۔ جب وہ آگرے سے بھاگ رہا تھا تو اتفاقاً اس کے ایک وفادار ساتھی فخر نے اسے اپنا گھوڑا ہمایوں سے آگے بڑھا دیا۔ اس بے ادبی کی سزا قتل ہوتی، مگر ہمایوں نے ضبط سے کام لیا۔ ہمایوں چھوٹے چھوٹے معاملوں میں تو اتنا باخبر اور بضد تھا، مگر قسمت کی گردش کی جانب سے لاپرواہی کی وجہ سے اس کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ بالآخر اس ناخوشگوار واقعے کے فیصلے ایک بزرگ لشکری کے ذمہ ڈال دیا گیا۔ دونوں فقیروں نے اس معاملے کا حل اسی پر چھوڑ دیا تھا۔ اس فقیر منش لشکری نے اپنا فیصلہ ہمایوں کے حق میں دے دیا، لیکن یہ صاف بتا دیا کہ یہ ترجیح اس لیے نہیں ہے کہ ہمایوں بادشاہ ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ کامران کا بڑا بھائی ہے۔ بہرحال ہمایوں کی رہنمائی میں مصیبت زدہ مغلوں نے درہ پار کر لیا اور چند میل دور جا کر جہاں سڑک دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، وہاں دو بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ کامران کابل کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ ہمایوں دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر سفر کرتا ہوا ملتان کے اس پار تک پہنچ گیا جس کے نزدیک جہلم اور چناب کا سنگم ہے۔ اس نے دریا کو پار کیا اور ملتان کے درمیان کسی جگہ سے پار کیا ہوگا۔ وہ ارادتاً ملتان سے بچ کر نکلنا چاہتا تھا اور اسے اندیشہ تھا کہ مبادا اس کی نقل و حرکت میں شیر شاہ سوری کے لشکری مداخلت کریں۔ اس طرح سفر کرتے ہوئے ہمایوں صحیح سلامت شعبان کے مہینے میں اچ پہنچ گیا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے تعاقب میں خواص خان کو لگایا تھا۔ اس نے ہمایوں کا سرہند تک تعاقب کیا۔ خواص خان کو شیر شاہ سوری کا یہ حکم تھا کہ بس ہمایوں کا تعاقب کرنا ہے، اس پر حملہ آور نہیں ہونا۔ شیر شاہ سوری کا مقصد یہ تھا کہ ہمایوں کو سلطنت سے باہر نکال دیا جائے تاکہ آئندہ وہ اس کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کرے۔ سرہند تک ہمایوں کا تعاقب کرنے کے بعد خواص خان نے سرہند میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا اور شیر شاہ سوری کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دوسری جانب 1540 عیسوی کی برسات میں شیر شاہ سوری کو اس کے جاسوسوں نے لاہور سے تواتر کے ساتھ پوری خبریں تفصیل کے ساتھ روانہ کی۔ ان خبروں کے ملنے کے بعد شیر شاہ سوری نے دریائے بیاس پر واقع مغل چوکیوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ ساتھ ہی اس نے تیز رفتار قاصد سرہند کی طرف خواص خان کو بھجوائے اور خواص خان کو حکم دیا کہ وہ سرہند سے نکل کر ہمایوں کے تعاقب میں لگ جائے۔ انہی قاصدوں کے ذریعے شیر شاہ سوری نے سرہند اور اس کے آس پاس کا علاقہ خواص خان کو بخش دیا تھا اور خواص خان کو حکم نامہ بھجوایا کہ سرہند اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ اس کا ہے۔ خواص خان اپنی طرف سے وہاں کسی کو ناظم مقرر کر دے اور خود لشکر کے ساتھ ہمایوں کے پیچھے لگ جائے۔ بس خواص خان نے اپنے ایک قابل اعتبار شخص کو سرہند میں انتظامی امور کے لیے چھوڑا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ ہمایوں کے تعاقب میں لگ گیا۔ دراصل شیر شاہ سوری کا ہمایوں سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ ہمایوں اس کے لشکریوں اور ساتھیوں کو دریائے سندھ پار کرنے میں کوئی مزاحمت نہ کی جائے۔ اس کے بعد یہ خوف تھا کہ کہیں ہمایوں سندھ یا کشمیر نہ پہنچ جائے، جیسا کہ مرزا ہندال اور مرزا حیدر چاہتے تھے۔ چنانچہ شیر شاہ سوری نے تعاقب کی اس قسم کی تجویز بنائی تھی جس سے مغلوں کو سندھ یا کشمیر میں جائے اقامت حاصل کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس سوچ کے تحت اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں شیر شاہ نے ستلج پار کر کے لاہور کا رخ کیا۔ دوسری جانب خواص خان سرہند سے کوچ کرنے کے بعد جالندھر اور امرتسر کے راستے لاہور کی طرف جا رہا تھا۔ شیر شاہ سوری اور خواص خان دونوں اپنے لشکریوں کے ساتھ لاہور میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ یہاں انہوں نے وقت برباد نہیں کیا بلکہ وہ فوراً بھاگتے ہوئے ہمایوں اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں لگ جانا چاہتے تھے، لہٰذا دونوں اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ مغلوں کے تعاقب میں تیزی سے مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔
جب وہ چناب کے کنارے پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ ہمایوں بھائیوں سے جدا ہو گیا ہے۔ شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کا ایک حصہ ملتان کی طرف مرزا ہندال اور ناصر مرزا کے تعاقب میں روانہ کیا۔ خود وہ بھیڑا کی جانب کوچ کر گیا۔ بھیڑا کی جانب شیر شاہ سوری نے اس احتیاط سے پیش قدمی کی کہ کہیں ہمایوں نمک کی پہاڑیوں کے راستے کشمیر نہ چلا جائے۔